بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 40 کنٹریز کی جو ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس کو اسپیشلی لیڈ کر رہے ہیں یورپ کے کنٹریز، ان میں فرانس ہے، یو کے ہے، جرمنی ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کروانے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اناؤنس بھی ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر کافی ساری ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہیں، اور یورپ ٹرائی کر رہا ہے کہ ہم کسی طرح سے اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کریں، جو یہ انرجی کرائسس پوری دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، اس سے اسپیشلی یورپ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس سے جان چھڑوائی جا سکے، کیونکہ امریکن نے تو جو زور لگانا تھا وہ زور لگا چکے ہیں، اور ان کی جو پالیسی شفٹ ہے وہ تو پورے یورپ کو جو ہے وہ بالکل ڈبو چکا ہے، اور یورپ کے تو بالکل اگینسٹ امریکن پالیسی آ کے اب کھڑی ہوئی ہے۔ تو اب یورپ کیونکہ امریکن اس وجہ سے بھی زیادہ اگینسٹ ہوئے یورپ کے، کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھا ایران کی جو یہ وار ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو نیٹو کے میجر ممبرز کنٹریز ہیں وہ یورپ کے ہیں، تو نیٹو نے بھی کوئی سچ اس کے اندر میجر رول نہیں ادا کیا امریکہ کے لیے، کہ امریکہ کو سپورٹ کرتا اس وار کے اندر، کیونکہ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو نیٹو امریکن کو سپورٹ کر اس وار کے پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کر سکتا۔ اس کی بیسک ریزن بھی یہی ہے کہ ان کا جو آرٹیکل 3 ہے وہ یہی ہے کہ ڈیفینسو ہے، کہ اگر اٹیک ایک پہ ہوتا ہے تو پھر اٹیک سب پہ کنسیڈر ہوگا، تو وہ تو ڈیفینس کے لیے ہے، تو افینس کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو اٹیک یا یہ جو وار سٹارٹ ہوئی ہے، یہ وار ایران نے تو نہیں سٹارٹ کی، یہ وار ایران نے تو نہیں انیشیٹ کی، امریکن کے پہ اٹیک کر دیا یا اسرائیل پہ اٹیک کر دیا۔ اگر اسرائیل پہ کر بھی دیتے تو پھر بھی نیٹو کا کوئی یہاں پہ انٹرفیرنس نہیں بنتی تھی، کیونکہ اسرائیل نیٹو کا ممبر نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایران امریکہ پہ اٹیک کرتا، فرسٹ انیشیٹو اٹیک، ٹھیک ہے، اس کی بات کر، اگر وہ اس پہ اٹیک کرتا تو پھر یہ نیٹو افیکٹو ہوتی، یہ نیٹو ایکٹیو ہوتی، اور اس کے اندر اپنی جو فورسز ہیں وہ ڈپلائی کرتی، لیکن یہاں پہ تو ایسا سین کوئی بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ ایسی کوئی بھی ایران کی طرف سے اگریشن کا کوئی بھی اٹیک سامنے نہیں آیا، تو نہ ہی انہوں نے کیا ہے۔ تو ایران نے پھر ڈیفنس کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا، اور انہوں نے پھر جو امریکن ایسٹس تھے مڈل ایسٹ کے اندر اور ویئر ایور، تو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا، امریکن انٹرسٹ پہ اٹیک کیے، ایران پہ اسرائیل پہ اٹیک کیے، تو وہ ایک تو ریٹیلیشن تھا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ایران نے ہمیں رسپانس دیا ہے، اتنا ہارڈ اور بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، تو اس کے اندر یورپ اور نیٹو ہمیں سپورٹ کرتے، اور تاکہ یہ ایک لیول کی وار ہوتی اور ایسکلیٹ کرتی، اور ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا۔ تو یہاں پہ تو اب کلیئر کٹ ہوا ہے، امریکن اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، اور دنیا کی سب سے بہترین فورسز کہتے ہیں، اور دنیا کا سب سے ماڈرن جدید ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، نو ڈاؤٹ اس میں امریکن ہے، آج بھی وہ نمبر 1 ہے، لیکن جو یہ لوکیشن تھی جو اسٹریٹجیکلی یہاں پہ امریکن کو اتنا ریموٹ ایریا میں آنا تھا، آ کے ایران کے اوپر اٹیک کرنا، تو وہ اپنے الائز کے ود آؤٹ، کیونکہ یہاں سے کوئی 1000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، امریکہ دنیا کے ایک کونے پہ ہے اور ایران ایک سائڈ پہ ہے، تو یہ تو ہونا ہی تھا کہ اس کے اندر امریکن کو جب تک الائز کی یہاں پہ یورپ میں سے یا ایشیا میں سے یا اسپیشلی مڈل ایسٹ میں سے کسی کی فیسلیٹیشن نہیں ہونی تھی، تو یہ بالکل ان کے لیے یہ وار جو ہے وہ امپاسبل تھی۔ تو انہوں نے امریکن نے اس وجہ سے ان کے اوپر زیادہ ایلیگیشن یا ایگریشن، یا ان کو یورپ کو ایک سائڈ پہ لا کے کھڑا کیا کہ وہ ہمارے پاس ہمارا ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ وہ مینی ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جی جرمنی نے نہیں دیا، اسپین نے نہیں دیا، اٹلی کے اوپر بڑے غصے میں رہے، ایون کہ سب سے زیادہ کلوز جو ہے ان کے وہ برطانیہ ہے، برٹش ہے، لیکن انہوں اسٹالمر نے
کیئر اسٹارمر نے بھی مینی ٹائم کہا ہے کہ ہم اس وار کے اندر کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے. تو اب یہ جو 40 کنٹریز کی جو فورسز ہیں اور ان کا جو ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اسٹریٹ آف ہرموز کو اوپن کروانے کے لیے، تو اس کا بیسک انہوں نے جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیگوسیشن کے ساتھ ایران سے جو ہے نا وہ یہ میٹر طے کریں گے. پھر ہماری فورسز اس کے اندر جو بھی ڈیسیژن ہوگا یا مشترکہ جو بھی ڈیسیژن ان کنٹریز کا ہو کے پاتا ہے، تو پھر ہم اسٹریٹ آف ہرموز سے جو مائنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی کلیئر کریں گے. جو یہاں پہ سارے شپس ہیں یا یہ ٹوٹل روٹ جو بلاک ہوا ہے اس کو ہم اوپن کرائیں گے. لیکن یہ امریکن کی فیسلیٹیشن کے علاوہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن اب تک تو وہ زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ ہم فورس یوز نہیں کریں گے، ہم فورس کے حامی نہیں ہیں. تو اس کے رسپانس میں پھر جو اسماعیل بقائی ہیں انہوں نے بھی ریٹیلیشن کے طور پہ اپنا جو ہے نا وہ دیا ہے رسپانس، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یورپ شوڈ ریفرین فرام میکنگ اینی موو دیٹ وڈ انڈرمائن دیئر انٹرسٹ. ٹھیک ہے، دس وار از ناٹ اونلی ان ایتھیکل بٹ اٹ از آلسو ان لافل. تو انہوں نے کہا ہے کہ یورپ کو بالکل اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کسی قسم کے انڈرمائن نہ کیا جا سکے. تو دس وار از ناٹ اونلی ان ایتھیکل، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غیر اخلاقی جنگ ہے اور بالکل ان لافل ہے، غیر قانونی ہے. دا یو ایس اینڈ اسرائیل اسٹارٹڈ دیئر ایگریشن اگینسٹ ایران، اور یہ انہوں نے بالکل اگریشن جو سٹارٹ کیا ایران کے خلاف. دیز یورپین کنٹریز شوڈ ناٹ بی فولڈ ان آرڈر ٹو گیٹ ان ٹو دس میٹر. تو انہوں نے کہا ہے کہ یورپین کنٹریز کو اس کے اندر بالکل بے وقوف نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی لابی کا حصہ بننا چاہیے، اور پھر اس میٹر کے اندر ان کو انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ان کو ضرورت ہے. تو ابھی تک تو یورپ ریفرین کر رہا ہے، اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے اس میٹر سے. اب آنے والے ٹائم میں کوئی اتحاد ان کا بنتا ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن ایمینوئل میکرون، کیئر سٹارمر، جارجا میلونی اور اسپین کے پرائم منسٹر اور یہ پورا یورپ ایمان وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی وار کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ یورپ امریکہ اور اسرائیل کی چل رہی ہے. تو اب تو ایون کہ یورپ اسرائیل کے اگینسٹ بھی بڑے ٹف ایکشن لے رہا ہے، کچھ ڈیفنس پیکٹ بھی ختم کر رہا ہے یورپ، اور اسپیشل اٹلی کا نام سامنے آ رہا ہے، اسپین کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد کچھ سینکشن بھی جو ہیں، پابندیاں بھی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر یورپ لگا رہا ہے یا لگانے کی پریپریشن کے مراحل میں ہے اسرائیل کے خلاف. تو اس لیول تک اگر وہ آتے ہیں، اسرائیل کو مجبور کر دیتے ہیں، تو مے بھی کچھ یہاں پہ اسرائیل کے لیے پاسبل یہ بنا دیں کہ وہ یہ جو ایگریشن کا اس کا یہ ایگریسو کنٹری کا جو ٹائٹل ہے وہ شاید اس سے تھوڑا بیک فٹ پہ ہے. لیکن لگتا نہیں کہ جب تک اسرائیل کو امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہے، ان کا ویپنز، امریکن کا بجٹ ہی یوز ہو رہا ہے، امریکن کا اسلحہ ہی جو اس کو مل رہا ہے، اسرائیل کو مل رہا ہے. تو جب تک امریکن سپورٹ رہے گی تو وہ اس طرح کی ایگریسو ان کا جو مائنڈ ہے وہ رہے گا. وہ ابھی بھی امریکہ ایران جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کے اندر وہ ابھی بھی یہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ ہم وار چاہتے ہیں، ابھی ہمارے ٹارگٹ رہتے ہیں. اور نیتن یاہو نے لیٹسٹ یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم بالکل فلی پریپیئرڈ ہیں وار کے لیے، اور ایران کو ہم نے آگے جو ٹارگٹ ہمارے رہ گئے ہم نے وہ اچیو کرنا ہے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تھینک یو.